بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المنزہ من امکان الکذب والصلاة والسلام علی رسولہ المنزہ من امکان المثل۔ بات چل رہی ہے تصحیح کی۔ بیان کیا جا چکا ہے کہ تصحیح کے 7 قاعدے ہیں، ان میں سے 3 قاعدے ماقبل میں بیان کیے جا چکے ہیں، جو باقی 4 بچے ہیں انشاءاللہ تعالی ابھی ان میں سے ایک قاعدے کو بیان کیا جائے گا۔ 2 حصوں میں مصنف نے تقسیم کیا تھا، کہا تھا کہ کچھ قاعدے ایسے ہیں جو سہام اور رؤوس کے درمیان ہیں، کچھ ایسے ہیں جو رؤوس اور رؤوس کے درمیان ہیں۔ تو سہام اور رؤوس کے درمیان کے 3 قاعدے بیان کیے تھے جو ماقبل میں جن کی بات پوری ہو چکی ہے۔ اب وہ جو 4 قاعدے رؤوس اور رؤوس کے درمیان ہیں ان کو بیان کریں گے۔ اب ترتیب ہم کچھ اس طرح سے لیں گے کہ ماقبل میں 3 قاعدے بیان کیے جا چکے ہیں، تو اب قاعدہ نمبر 4 اس کو مانتے ہوئے یہاں بیان کریں گے۔ اولاً اجمالی بیان سن لیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی عبارت اور اس کا ترجمہ اور تشریح سب کچھ پڑھی جائے گی اور اس کا جو ہے خلاصہ کیا جائے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ 4 قاعدے جو رؤوس اور رؤوس کے درمیان ہیں ان میں سے پہلا قاعدہ اور ترتیب کے حساب سے چوتھا قاعدہ یہ ہے کہ اگر کسر واقع ہو 2 جماعتوں پر یا 2 سے زیادہ پر، 2 یا 2 سے زیادہ جماعتوں پر کسر واقع ہو تو کیا کرنا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ دوسرے اور تیسرے قاعدے میں ایک جماعت پر کسر واقع ہو رہا تھا، فرق اتنا تھا کہ دوسرے قاعدے میں عدد رؤوس اور اس کے حصوں کے درمیان جو نسبت تھی وہ توافق تھی یا تداخل کی تھی، اور تیسرے قاعدے میں دونوں کے درمیان تباین کی نسبت تھی۔ اب یہ جو چوتھا قاعدہ ہے اس میں ایک جماعت پر نہیں بلکہ 2 یا 2 سے زیادہ جماعتوں پر کسر واقع ہو، لیکن فرق اتنا ہے کہ دونوں کے درمیان یعنی جو عدد رؤوس ہیں وہ جتنی بھی جماعتیں ہیں سب کے درمیان جو ہے کون سی مماثلت کی نسبت ہو، تماثل کی نسبت ہو، یعنی سارے کے سارے عدد برابر ہوں۔ تو فرماتے ہیں اگر سارے کے سارے عدد برابر ہوں گے تو ان میں سے کسی بھی عدد سے اصل مسئلہ کو ضرب دیں گے، پھر اسی سے ہر ایک کے حصے کو ضرب دے دیں گے تو مسئلے کی تصحیح ہو جائے گی۔ مثلا مصنف علیہ رحمہ نے بیان کیا کہ مرنے والے نے اپنے پیچھے 6 بیٹیاں چھوڑی اور 3 جداد چھوڑی اور 3 چچا چھوڑے۔ اب یہاں اسکرین پر دیکھتے رہیے کون کون 6 بیٹیاں چھوڑی ہیں، 3 جداد ہیں اور 3 اعمام یعنی چچا ہیں۔ اب یہاں یہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر بیٹیاں ہوں ساتھ میں بیٹے نہ ہو تو ایک ہو تو نصف ملتا ہے، ایک سے زیادہ ہو تو ثلثان ملتا ہے، بیٹیوں کا ثلثان ہو گیا۔ جدات مانا ہونے کی صورت میں ماں والا حصہ پاتی ہیں تو ان کا سدس ہو گیا، اور چچا یہ اسبا ہو گئے۔ تو اب یہاں سدس اور ثلثان ملا، مسئلہ بنایا 6 سے، 6 میں سے 4 6 بیٹیوں کو دے دیا اور 3 دادیوں کو جداد کو دے دیا اور ایک جو 3 اعمام یعنی چچا ہیں ان کو دے دیا۔ اب ہم نے یہاں دیکھا کہ بیٹیاں 6 ہیں، ان کو ملا 4، پورا نہیں تقسیم ہو پا رہا ہے، یہاں کسر واقع ہوا۔ 3 جداد ہیں، ان کو ملا 1، یہاں بھی کسر واقع ہو رہا ہے، اور 3 اعمام ہیں، ان کو بھی ملا 1، یہاں بھی کسر واقع ہو رہا ہے۔ تو یہاں 3 جماعتیں ہیں وارثین کی اور تینوں میں کسر واقع ہو رہا ہے، اور یہی چوتھا قاعدہ ہے۔ چوتھے قاعدے میں کیا بیان کیا کہ 2 یا 2 سے زیادہ جماعتوں پر کسر واقع ہو، ساتھ میں یہ شرط لگا دی کہ جو عدد رؤوس ہیں 2 جماعتیں ہوں یا اس سے زیادہ جماعتیں ہوں تو ان کی جو عدد رؤوس ہیں ان میں تماثل کی نسبت ہو۔ تو ہم نے دیکھا 3 چچا ہیں، 3 جدات ہیں، تماثل ہو گیا، لیکن یہاں پر کیا ہے 6 بنات ہیں، تو یہ 6 جو ہے 6 اور 3 ان میں تماثل کی نسبت نہیں ہے، لیکن دیکھا کہ 6 دادیوں کو اور 6 بیٹیوں کو کتنا ملا، 4 ملا۔ جب ہم نے دیکھا 4 اور 6 کو یعنی عدد رؤوس اور جو ان کو حصہ ملا ہے عدد سہام، ان میں دیکھا تو اس میں توافق کی نسبت تھی کہ 4 اور 6 جو عدد ہیں ہم نے اس میں غور کیا تو دیکھا کہ 2 ایسا عدد ہے جو دونوں کو کاٹتا ہے، 4 کو 2 مرتبہ میں اور 6 کو 3 مرتبہ میں 2 کاٹ دیتا ہے۔ تو 4 اور 6 کے درمیان اس کی توافق کی نسبت ملی، اور اب ہم نے 6 کا عدد وفق نکالا تو 3 ملا، 6 کا عدد وفق
3 ملا، تو اب جو 6 بیٹیاں تھیں ان کا عدد وفق ہوا 3، تو اب گویا کہ 3 بیٹیاں، 3 جدات اور 3 اعمام۔ اب یہ تین جماعتیں ہیں وارثین کی، اور تینوں کے عدد، 2 کے تو اصلی عدد اور تیسرے کا یعنی بیٹیوں کا عدد وفق 3 ہوا، اور ان میں تماثل پایا گیا، تینوں میں تماثل کی نسبت ہو گئی۔ اب بیان کیا کہ تماثل کی نسبت ہوگی عدد رؤوس کے درمیان، پھر کیا کیا جائے گا کہ وہ جو عدد تینوں میں سے یا جو بھی کسی بھی جماعت کا عدد لے کر اس سے جو ہے اصل مسئلہ کو ضرب دے دیں گے، تو چاہے بیٹیوں کا عدد وفق 3 لیجئے یا جدات کا 3 لے لیجئے یا امام کا 3 لے لیجئے، اس سے اصل مسئلہ کو جو 6 ہے اس کو ضرب دیا تو 3 چھنگ 18 ہوا، 18 بن گیا۔ یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ جس سے اصل مسئلے کو ضرب دیتے ہیں اسی سے ہر ایک کے حصے کو بھی ضرب دیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر کیا کیا کہ بیٹیوں کو 4 ملا تھا، 4 کو 3 سے ضرب دیا تو 12 ہوا۔ اب بیٹیوں کو حصے ملے 12 اور بیٹیاں ہیں 6، اب 12 کو 6 میں تقسیم کیا تو ہر بیٹی کے حصے میں 2 آیا، ہر بیٹی کے حصے میں 2 آیا، جو کسر واقع ہو رہا تھا وہ کسر ختم ہو گیا۔ 3 جدات تھیں اور ان کو حصہ ملا تھا 1، اب 1 کو 3 سے ضرب دیا تو 3 کن 3 ہو گیا۔ اب یہاں پر جو ہے جدات 3 ہیں، ان کو 3 ملا، ہر ایک جد کو جو ہے جدہ کو 1 دے دیا جائے گا۔ اسی طرح اعمام میں ہوا، تو اس طرح سے تصحیح کرنے سے وارثین کے حصوں میں جو کسر واقع ہو رہا تھا وہ کسر دور ہو گیا۔ یہ خلاصہ ہے قاعدہ نمبر 4 کا کہ ایک سے زیادہ جماعتوں پر کسر واقع ہو لیکن عدد رؤوس کے درمیان تماثل کی نسبت ہو تو جس کے عدد کو چاہیں اس کے عدد سے اصل مسئلہ کو ضرب دے دیں تو تصحیح ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں یہاں پر یہ 6 جو آ رہا ہے تو یہاں نسبت کر دی گئی ہے، 4 نسبت دیکھی گئی 4 اور 6 کے درمیان، اور یہاں توافق کی نسبت ملی تو 6 کا عدد وفق جو 3 ہے اس کو لے لیا گیا۔ یہیں پر تھوڑی الجھن آپ لوگوں کو ہو سکتی ہے کہ یہاں تماثل کی نسبت کیسے ہوئی، تو اسکرین پر آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے بات سمجھ میں آ جائے گی، پوری طرح واضح ہو جائے گی۔ اب عبارت اور اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ فرماتے ہیں وَأَمَّا الْأَرْبَعَةُ، اب رہی وہ 4 قسمیں جو رؤوس اور رؤوس کے درمیان ہیں، فَأَحْدُهَا، تو ان میں سے ایک، یعنی ان میں سے ایک۔ تو اب جو ہے یہاں پر ہم چوتھی قسم بھی کہہ سکتے ہیں، جیسا کہ ہم ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ کیا ہے وہ؟ أَن يَكُونَ الْكَسْرُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ، کہ کسر واقع ہو 2 جماعتوں پر، او اکثرا یا زیادہ پر، وَلَكِنْ بَيْنَ أَعْدَادِ رُؤُوسِهِمْ، لیکن ان کے رؤوس کے اعداد کے درمیان مماثلۃ، کیا ہو؟ تماثل کی نسبت ہو، فالحکم فیہا، تو اس میں حکم ہوگا ان یضربا، کہ ضرب دیا جائے، احد الاعداد، ان اعداد رؤوس میں سے کسی ایک کو، فی اصل المسئلتی، اصل مسئلہ میں۔ تو فرماتے ہیں مثل 6 بنات و 3 جدات و 3 اعمام، جیسا کہ کسی نے جو ہے مرنے والے نے 6 بیٹیاں چھوڑی، 3 جداد چھوڑے اور 3 چچا چھوڑے، تو مذکورہ بالا صورت میں جو ابھی بیان کر دی گئی اس میں اس کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ اگر سمجھ میں نہ آئے تو آپ کمنٹ کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی جلد ہی آپ کے کمنٹ کا جواب دیا جائے گا۔